بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ میں خلفائے راشدین کے عدل و انصاف کے بے شمار واقعات موجود ہیں، مگر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے اپنی بصیرت، عقل، علم قرآن اور غیر معمولی فہم کے لحاظ سے منفرد حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ نہ صرف ایک عظیم خلیفہ تھے بلکہ فقہ، تفسیر اور قضاء کے ماہر تھے۔ زیر نظر واقعہ جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں پیش آیا، اس بات کا بین ثبوت ہے کہ قرآن مجید صرف عبادات اور اخلاقیات کا مجموعہ نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے کے مسائل کا حل بھی اپنے اندر رکھتا ہے۔ یہ واقعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کا ہے کہ ایک اندھیری رات کو ایک گاؤں میں دو عورتوں نے بچے جنم دیے۔ ایک عورت کے ہاں لڑکا پیدا ہوا اور دوسری کے ہاں لڑکی۔ رات کا وقت تھا، روشنی کا انتظام بڑا تھوڑا تھا اور حالات ایسے کہ دونوں بچوں کو الگ پہچاننا ممکن نہیں تھا۔ صبح جب لوگوں نے دیکھا تو دونوں عورتیں ایک بچے کو لے کر جھگڑنے لگیں۔ ہر ایک کا دعویٰ تھا کہ یہ لڑکا اس کا ہے اور دوسری کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ بات بڑھی تو علاقے والوں نے فیصلہ کیا کہ اس معاملے کو کسی دانا، عقل مند اور قاضی کے پاس لے جانا چاہیے۔ چنانچہ دونوں عورتوں کو کوفہ لایا گیا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ دونوں عورتیں عدالت میں آئیں۔ ایک نے بچے کو اپنی آغوش میں لے رکھا تھا اور دونوں بلند آواز میں اپنے حق کا دعویٰ کر رہی تھی۔ پہلی عورت بولی، یا امیر المؤمنین، یہ بچہ میرا ہے، میں نے اسے اپنی کوکھ سے جنم دیا ہے۔ دوسری عورت جھوٹ بول رہی ہے۔ دوسری نے کہا، اے علی بن ابی طالب، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتی ہوں کہ یہ لڑکا میرا ہے، میں نے اسے جنم دیا ہے۔ پہلی عورت جھوٹ بول رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے دونوں عورتوں کو بغور دیکھتے رہے۔ آپ نے نہ ان کے آنسوں پر یقین کیا نہ چیخ و پکار پر۔ آپ نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر لوگوں سے فرمایا، تم میں سے کوئی دودھ نکالنے کا ماہر ہے، قابل ہے؟ دونوں عورتوں نے اس بات میں سر ہلایا، یعنی دونوں عورتوں نے کہا کہ ہم اپنا دودھ نکال کر دیں گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تو پھر اپنی چھاتیوں سے تھوڑا تھوڑا دودھ نکالو اور الگ الگ برتنوں میں رکھو۔ یہ حکم سنتے ہی دربار میں ایک خاموشی اور حیرت چھا گئی، مگر دونوں عورتوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حکم کی تعمیل کی۔ دونوں نے دودھ نکالا اور علیحدہ علیحدہ برتنوں میں رکھ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک ترازو منگوایا، دونوں برتنوں کو ترازو میں رکھ کر وزن کیا گیا۔ لوگوں کی نظریں فیصلے کی طرف جمی تھی۔ نتیجہ سامنے آیا، ایک عورت کے دودھ کا وزن دوسرے کے مقابلے میں واضح طور پر زیادہ نکلا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ بچہ اسی عورت کا ہے جس کا دودھ وزنی ہے، یہی لڑکے کی ماں ہے۔ دوسری عورت کے چہرہ کا رنگ اڑ گیا، اس نے گردن جھکا لی اور اعتراف کیا کہ یا علی، آپ نے حق فیصلہ کیا، واقعی بچہ اسی کا ہے، میں نے تو بس اسے گود میں لے لیا تھا کیونکہ میرا دل لڑکی کی جگہ لڑکے کی خواہش میں بوجھل تھا۔ یہ فیصلہ سنتے ہی پورے دربار میں حیرت و سکوت چھا گیا۔ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ایک شخص جو علم و شریعت کا پہچاننے والا تھا وہ آگے بڑھا اور عرض کیا، اے امیر المؤمنین، ہم سب نے یہ فیصلہ دیکھ لیا، مگر آپ نے یہ اصول کہاں سے نکالا؟ دودھ کا وزن اور بچے کا رشتہ، یہ عدل بھی تھا اور حکمت بھی، مگر اس کا ماخذ کیا تھا؟ یعنی آپ نے کہاں سے فیصلہ لیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسکرائے اور فرمایا، میں نے یہ فیصلہ قرآن مجید کی اس آیت سے نکالا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، للذکر مثل حظ الانثیین، سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے۔ پھر فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے لڑکے کو وراثت، قوت، ذمہ داری اور کردار میں لڑکی پر فضیلت دی ہے تو یہ بھی ایک قدرتی بات ہے کہ لڑکے کی ماں کے جسم کی تیاری بھی فطری طور پر زیادہ مکمل ہوگی۔ اسی سے سوچا کہ اس کا دودھ زیادہ اور وزنی ہوگا کیونکہ اس نے لڑکے کی پرورش کرنی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ ایک عظیم فقہی استنباط کی مثال ہے۔ آیت کا تعلق بظاہر وراثت سے ہے، مگر آپ رضی اللہ عنہ نے اسے ایک فطری اصول اخذ کیا
کہ قدرت نے لڑکے اور لڑکی میں فرق رکھا ہے، حتیٰ کہ ان کی ماں کے دودھ میں بھی فرق ہوتا ہے۔ یہ بات جدید سائنس میں بھی تسلیم کرتی ہے کہ ماں کا دودھ بچے کی جنس کے مطابق مختلف ترکیب رکھتا ہے، لڑکوں کے لیے زیادہ توانائی بخش ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ظاہری دلیل، گواہی یا چیخ و پکار پر فیصلہ نہیں کیا، بلکہ قرآن کے مفہوم سے فطری قانون نکالا اور اس پر فیصلہ فرمایا۔ اس فیصلے میں آج کے قاضیوں، ججوں، والدین اور اہل علم کے لیے کئی سبق پوشیدہ اور چھپے ہوئے ہیں۔